السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. یہ تو ان آیات میں جو تھوڑے سے قریب الکلمات میں صرف ایک ہی ایکچولی میں ایک کلمہ ہے جو قرآن مجید میں شاید ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، وہ ہے التناوش. تناوش کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے حاصل کرنے کے معنی میں، وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ. یہ استعمال کیسے کیا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اونٹ پانی پیتا ہے حوض سے اور تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے پیتا ہے. وہ بالکل جو اس کی گردن لمبی ہوتی ہے تو وہ دور سے ہی پانی کو منہ لگا لیتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا پانی کا حاصل کرنا ہے، تناوش ہے. وہ انا لہم التناوش من مکان بعید، انا استفہام ہو رہا ہے کہاں سے؟ لہم التناوش، ان کا حصول ہوگا من مکان بعید، دور کی جگہ سے. سو یہ ہے اس کے اندر غریب الکلمات میں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک آیا ہے یقذفون بالغیب. اچھا، قذف یقذف باب ضربہ سے آتا ہے. اس کا مطلب ڈالنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب زمین پر کسی چیز کو ڈالنا، کسی کے یعنی کسی کے خیالات میں کوئی چیز ڈالنا، اور اس کے اندر ایک فورس پائی جا رہی ہے، زور سے ایسا کام کرنا جو بڑے زور سے ہو، اس کے اندر بڑی طاقت ہو، طاقت سے کیا جائے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا وہ یقذف بالحق، یقذف بالحق، کہ وہ کیا ہے؟ حق، زور سے حق کو ڈالتا ہے. سو یہاں پر لیکن ایک اور اس کا استعمال ہے عربی میں، یقذفون بالغیب، اور یہ وہی سیم میننگ میں ہے رجمم بالغیب کے معنی میں، یعنی جس کو پھر اردو میں اٹکل پیچو کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ پنجابی میں کہہ لے انے واہ گلاں کرنا، کہ پتہ ہے کچھ نہیں، نہ درست علم ہے نہ نالج ہے، بس جناب بولے جا رہے ہیں، اندازے لگائے جا رہے ہیں، تو اپنے جو ہے وہ اندازوں پہ پھر باتیں کیے جا رہے ہیں. تو وہ یقذفون بالغیب من مکان بعید، یعنی بس اپنے ہی اندازے لگاتے ہیں. اور اردو میں اس کا اچھی اردو میں اس کا پھر اٹکل پیچو ہوتا ہے، یعنی اپنے اندازے لگا کے ایسے اندازوں کے تیر پھینکنا، یہ ہوگا، اچھا یوں ہو گیا ہوگا، یوں ہو گیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے یقذفون بالغیب. اس کے علاوہ ان آیات میں مریب، یعنی شک تو شک ہوتا ہے، اراب یریبو، یعنی مریبن اسم الفاعل کا صیغہ بن گیا. سو یعنی متردد کرنا کسی چیز کو، کسی چیز میں تردد میں پڑنے والا مریب ہوتا ہے. فی شک مریب، ایک تو شک ہے، پھر ایسا شک ہے کہ اس کے اندر بھی تردد پایا جا رہا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں ان میں. آئیے شروع کرتے ہیں. آئیے سائمہ بسم اللہ ایک الرحمن پڑھیں، الرحیم. فَهُوَ لَكُمْ تک پڑھیں.
جی سر. کل ما سألتکم من اجر فہو لکم. کل سر کیا کل ہے؟ جو ہے وہ امر ہے. جی ٹھیک سر امر ہے. پہلے امر ہے، فائل کیا امر ہے؟ ہے کاف. سر ہوا، سوری انتا. بس کل اتنا کافی. دیکھیں یہ بہت ریپیٹ ہو رہا ہے نا، بس اس کا اتنا جی کافی. سر امر ہے اور انتا فائل. آگے انتا فائل بتائیے. ہے. ما سألتکم سر سر ما یہاں پہ آگے فہوا کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ما شرطیہ آ رہا اچھا ہے، مائے مسولہ لائک اس میننگ میں. چیک کر لیتے ہیں نہیں ابھی. تو سر اس کا نافیہ کر سکتے ہیں چیک کیونکہ کر مجھے لیتے میں ہیں. نے جب لبنہ ما شیخ، سألتکم. لبنہ شیخ کیا ہے یہ ماں؟ جی سر مجھے تو یہ موصولہ لگ رہا ہے سر. اچھا آپ موصولہ. کو یہ موصولہ لگ رہا ہے دونوں کو. مریم مصباح کیا ہے؟ استاد کیا اس کو ہم مفعول مقدم لے سکتے ہیں سألتکم کے؟ آپ ماں کو بتائیے یہ ماں کیا ہے؟ استاد مجھے بھی شرطیہ ہی محسوس ہو رہا ہے. بس یہ ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے گڈ ماشاء جی اللہ ویری گڈ ٹھیک ہے. سائمہ. ٹھیک ہے جزاک اگر اللہ. آپ اس کو نفی سے ترجمہ کریں تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جی سر. اوکے سألتو کون سا فعل ہے سائمہ؟ سر سال یسلو سالتو جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، سین حمزہ لام مادہ ہے، اور انا اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے. ویری گڈ. لبنہ کم کیا ہے؟ وہ مفعول ہے سر اس میں. کم مفعول ہے. مریم مصباح من اجرین کیا ہے؟ استاد متعلق فعل ہے. کیا ترجمہ ہوا سائمہ؟ قل ما سألتکم من اجرن. سر جو مانگا میں نے تم سے کوئی اجر، یا جب شرط آ رہا ہے نا، جو مانگوں گا میں جو تم بھی سے کوئی مانگوں، اجر. جو بھی مانگوں. جی اصل سر. میں یہ مریم مصباح نے صحیح بتایا ہے. یہ ما موصولہ اصل تو مفعول ہی ہے سالتو کا، نہیں سألتکم ما، جو بھی میں تم جی سے سر. مانگوں. ٹھیک ہے لیکن وہ شرط بن رہا ہے تو مقدم ہو رہا ہے. سو جی ما سر. سألتکم من اجرن، جو بھی میں تم سے کوئی بھی بدلہ مانگوں، یعنی بدلوں میں سے کچھ بھی تم سے مانگوں. تو جی سر. بتائیے سائمہ آگے کیا ہے جملہ؟ فَهُوَ لَكُمْ. جی بس وہ تمہارے ہی لیے. ہوا جو ہے سر یہ مبتدا ہے، لکم جو ہے متعلق خبر ہو گیا. شبو جملہ متعلق سر شبو جملہ قائم مقام خبر. نہیں شبہ جملہ خبر کہہ دیے، قائم مقام تو بس آپ کو نا سمجھانے کے لیے کہا گیا. ٹھیک ہے جی. کیا ہے کچھ چیزیں ہم جب بیسک میں لرننگ میں ہوتے ہیں نا وہاں. جی سر. اوکے گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. رافع آئیے. جی سر. جی اگلا ان جملہ پڑھیں. اجری الا علی اللہ جی وهو علی کل شیء بس بس علی شہید. اللہ تک. جی سر. سر ان نافیہ ہے، اجری مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اور اللہ حسر کے لیے آیا ہے، اور اجری جو ہے مبتدا ہو جائے گا اور اللہ ہی اس کے متعلق خبر ہو جائے گا. سر خبر کہاں ہے جس کے آپ متعلق کر رہی ہیں؟ مجھے دکھائیں. سوری یہی خبر بن جائے گا سر. نہیں آپ نے اس کو آخر متعلق خبر کیوں کہا؟ نہیں سر وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا آپ اس نے کو بڑا خبر. پکا ہو کے کہا تھا، غلطی سے نہیں کہا تھا. غلطی پچھلے والی سے ہوئی تھی. آپ نے تو بڑا پکے قدم پہ کہا ہے. یا آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے؟ سر میں نے اس کو متعلق ہی بنایا تھا، لیکن وہ میں اس کو روانی میں. کس چیز کے متعلق بنائیں گے نا؟ متعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متعلق خبر. جی سوری وہ خبر ہے جب نہیں تو خبر ہم اس کو موجود متعلق ہی ہو. کر سکتے ہیں. جی مس رافعہ خبر ہی. آپ ٹیچر ہیں، جی سوری سر. آپ کے پاس اس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. خبر جی موجود ہی نہیں ہے تو جی سر. شبہ جملہ خبر بات ختم. جی سر. اب آپ نے یہ بھولنا نہیں یہ بات. جی سر انشاءاللہ. یہ اگلی باری غلطی کی تھی تو پھر 3 مہینے واسطے بلاک. سوری سر آئندہ نہیں کروں گا. کیا ترجمہ ہوا ان اجری الا علی اللہ؟ نہیں ہے میرا اجر اللہ کی طرف. نہیں ہے میرا اجر اللہ کی طرف، ایسے ہی. جی مگر اللہ کی طرف.
इल्ला भी आ रहा है आपको पता है ये मगर ना करके आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हैं। मरियम, इन्होंने पहला तर्जुमा क्या किया बताइए। मरियम मिसबा, जी उस्ताद, जी उस्ताद, इन्होंने मगर को जी मगर को निकाल के क्या कहा था? यानी नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। यानी मेरा अजर नहीं है, आप सबके इसका इंटरनेट की मतलब प्रॉब्लम ये है बाहर। नहीं है मेरा तो अजर अजर। तो इन चीजों का ख्याल किया करें आप लोग, ये इतनी सादा नहीं होती जितनी आप करके आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं, आप खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं नहीं है मेरा मेरा अजर अल्लाह पर, नाउज बिल्ला, तो तर्जुमा ही बड़ा अजीब सा बन गया ना, तो रोला ही बड़ा खराब हो गया। नहीं है मेरा मेरा अजर या मेरा बदला सिवाय इसके कि अल्लाह पर। ठीक है, ख्याल किया करें इन बातों का। आइए शहनाज, जी सर। अगला पढ़ें पोर्शन। वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीद। जी, खबर क्या है जुमले में? शहीद है सर। और मुताले की खबर क्या है? अला कुल्ली शैइन कुल्ली शैइन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है। मुब्तदा क्या है? हुआ मुब्तदा है। हुआ ज़मीर पीछे कहाँ जा रहा है? अल्लाह इस्मुल जलाला अल्लाह पर। ठीक है, तो मुझे बताइए शहीदुन किस वजन पर है? फ़ईलुन के वजन पर है। फ़ाइलुन के वजन पर है। ठीक है, और शहीदुन का क्या मतलब होता है? गवाह शाहिद। गवाह। और ये शाहिदुन से मुबालगा का ठीक है, इस्मुल फाइल से क्या है? मुबालिगा बस। मुबालगा है। गुड। क्या तर्जुमा हुआ? वहुवा अला कुल्ली शैइन शहीदुन। और वो हर चीज पर गवाह है। और वो हर चीज पर गवाह। गवाह। गुड, माशाअल्लाह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आइए सबा अब्दुल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, मैं आपको कई बार सबको ये बात रिपीट कर चुका हूँ, आपका सलाम मुझे हो गया, मेरा आपको हो गया। क्लास को फ्लो में चलने दिया गया। जी सर। पढ़ें जुमला। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्ना रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब। कुल क्या है? ये फ़ेल अम्र है सर। अंता पहले फ़ाइल अमर है। है। ठीक है, फाइल क्या है? अंता। अंता। इन्ना की खबर क्या है? इन्ना की खबर है सर यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि, और दूसरी खबर है अल्लामुल ग़ुयूब। यहाँ पे ये आपको जीम नजर आ रहा है, जी सर। क्या मतलब है इसका? सर ये दूसरा जुमला बन रहा है। नहीं, वैसे इसका मतलब क्या है? सर वक्फ की अलामत है। क्या होती है? मरियम मिसबा, ये जीम किस लिए होती है? नहीं, जी उस्ताद, ये जायज वक्फ के लिए होती है ना। क्या मतलब होता है जायज वक्त? यानी ठहरना या ना ठहरना दोनों जायज होते हैं इस पे। ना ठहरने की क्या वजह है? अ, ना ठहरा जाए तो फिर उस्ताद मतलब एक, अगर मैं ठहरी हूँ तो फिर एक जगह उस्ताद, फिर वो उसी को कंटिन्यू यानी रब्बी ही के लिहाज से खबर हम ले लें इसको, तो ना ठहरे हैं। हाँ, ये जो बीच में ये होती है ना जीम ला ता, असल में ये बेसिकली ये ग्रामर की जी वजह से है सब कुछ। ये तजवीद के जो ये वाली चीजें है ना, ठीक ये है उस्ताद। बेसिकली इनकी रीजंस ग्रामेटिकल है सारी। अब यहाँ पे अगर आप मिला लें तो भी ठीक है, ठीक हो गया। और रुक जाएं तो भी ठीक है। उसकी वही वही जवाब है जो सबा ने दिया है, कि ये उसकी एक खबर नंबर एक, ठीक। और ये उसकी खबर नंबर दो। लेकिन अगर खबर नंबर दो होगी तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जी सर। ठीक है, और
اگر آپ اس کو یہاں وقف ٹھیک جائز ہے جی تو اس سر کا مطلب ہے کہ اس کو آپ الگ جملہ کر لیں گے، یا تو اس کا مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کی خبر ہے جملے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہوتا ہے یہ جو تجوید کے اندر بیچ میں ہوتا ہے نا جیم اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یا اس کو آپ اگلے جملے سے ملا بھی سکتے۔ اوکے ٹھیک ہے جی صبا جی، مجھے بتائیے انا کا اسم کیا ہے؟ سر ربی، یہ مرکب ربی ہے۔ اضافی ہے یقذف کا فاعل کیا ہے؟ سر، ہوا فاعل ہے، ہوا فاعل ہے، گڈ۔ اور باب کیا ہے؟ باب دعات سے آ رہا ہے سر، بہت سے آ رہا ہے، قذف ٹھیک ہے۔ علام، علام الغیوب، یہ کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے علام کیا چیز ہے؟ سر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ۔ فعال کے وزن پر، خوب علم رکھنے والا، فعال، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا ترجمہ کریں گے؟ سر یکذبو کا یہاں پر ترجمہ ڈالنے کے معنی میں کریں گے۔ ڈالنے کی میننگ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق کے ساتھ۔ حق ڈالتا ہے، حق کے ساتھ نہیں، جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ با سے آتی جی، بے شک میرا رب حق ڈالتا ہے اور غیب کا خوب جاننے والا ہے۔ ہے اور غائب کا خوب جاننے والا ہے۔ اور کے علاوہ یہ ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، یا پھر بعض علماء نے، اچھا اس علام الغیوب کی گرامر میں 3-4 اقوال ہیں۔ اچھا دیکھیں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اس میں کچھ چیزیں قرآن مجید میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں جن میں بڑے بڑے علماء بھی جو ہے وہ ان کے دماغ گھوم جاتے ہیں اور ان کو کوئی کسی پرانے عالم کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ علام الغیوب کو یہاں 3 سٹیٹس دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک، یا تو یہ خبر نمبر 2 ہے، یا پھر یہ یعنی مبتدا محذوف کی یا مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی خبر تو ہے لیکن مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف۔ تیسری ایک اور چیز ہے، کون بتائے گا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کو پچھلے جملے سے جوڑیں تو ثانیہ بتائیے، علام الغیوب پچھلے جملے میں رب یقذف بالحق میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سر میں نے اس کو ربی کی صفت بنائی ہے۔ ربی کی صفت نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ حالت میں کون بتائے گا کیوں نہیں بنے گا صفت؟ اگر صفت بنتا تو کیا ہوتا؟ کون بتائے گا؟ سر وہ سر میں بتاؤں؟ یہ بتائیں۔ سر وہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، ہاں جی اگر یہ ثانیہ صفت ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ بھی اگر یہ ربی جی کی صفت ہوتا تو یہ نصب میں ہوتا، جی سر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی سر۔ اب چلیں اور مریم آپ بتائیں کیا اور کیا بن سکتا ہے یہ؟ استاد یقذف میں مطلب یہ ریلیٹ اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو کیا پھر ہوا کی بدل لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ غمہ ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے مطلب کہ آپ پہنچی تو بہت اچھا ہے، لیکن بہت مجھے بتائیں اسماء مشتقات بدل بنتے ہیں؟ وہ نہیں، وہ صرف سر یہ پھر ٹھیک فائل کی صفت ہوگا۔ یہ فائل کی صفت ہو سکتا ہے، فائل کی ویری گڈ، صرف ماشاء اللہ مریم، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک صحیح پہنچی ہیں آپ، لیکن اس کو آپ نے جو سٹیٹس دیا وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے 1 2 3 پوزیشنز، یعنی ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اچھا ان باتوں کے اوپر بڑے بڑے جو عربک گرامر کے اسکالرز ہیں، یہ میں ان کی رائے دے رہا ہوں آپ کو، یہ میری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی آپ یاد رکھیے، ہمیشہ کبھی کسی حتمی پوزیشن پر نہیں رکنا آپ نے آ کر۔ ہم طفل مکتب ہیں اس زبان میں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس زبان کی صرف بیسک کو سمجھیں ہیں۔ اس بات کا طے کرنا محذوف کیا ہے، یہ اٹ از اے سیریس میٹر۔ تو آپ تمام بچیوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کبھی آپ کہیں کسی کو بتا رہی ہوں، کہیں ایکسپلین کر رہی ہوں، تو یہ یاد رہے کہ کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ جی یہاں فلاں چیز محذوف ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہم غائب کے علم کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہم کسی بات کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنے کے لیے قطعی دلیل چاہیے ہمیں۔
دیکھیں تفسیر قرآن مجید، یہ ہماری بچیاں بڑی آج کل، میں آپ کو بتاؤں خاص طور پہ بچیوں کے اندر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ لڑکیوں میں، آپ لوگ کہیں جاتی ہیں، کوئی کیا جناب کسی استاذہ کے ساتھ کوئی ایک مہینے، وہ بھی استاذہ بھی ایسے کہیں سے بن کے آتی ہے، مہینے کا جی تفسیر کورس کر رہی ہیں، جی ہم تفسیر کورس کر رہی ہیں. کسی نے تفسیر ترجمے کا کر لیا، اپنے گروپ بنا کے بیٹھ گئے. اللہ کی بندیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تفسیر والا قدم اٹھانا کتنا مشکل کام ہے. یہ تو بڑے بڑے علماء کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ اندازہ بنا نالج کے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کی وسیع اسٹڈی چاہیے، پھر جا کر آپ کا دماغ کہیں کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں بھی بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے جتنی سمجھ آ رہی ہے میں اتنی بات کر. بہت ڈرنا چاہیے تفسیر کے معاملات میں. کئی علماء آپ کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں بیانات میں قرآن کی تفسیر کم بیان کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ ایسا منسوب نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے. او بھائی ہاؤ آئی نو کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، میں اللہ کے علم تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. مس مریم میں کیا کہتا ہوتا ہوں، میں نے یہ کتنی بار کہا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، آپ نے کیا نوٹ کیا جی میں کیا استاد، کہتا ہوں؟ استاد ایسے اس کا معنی ہے علماء بھی آپ بہت زیادہ لفظ علماء کا بیان کرتے ہیں علماء کا کیوں کہ میں علماء علماء نے کا اس کی کہتا تفسیر ہوں؟ ایسے بیان کی، کیوں میں علماء کا کہتا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی مطلب نالج لی ہوتی ہے، وہ اس کی گہرائی تک گئے ہوتے ہیں. ہم تو بالکل بالکل ایک سطحی سفر مطلب سطحی بالکل، لیول وہ پہ ہیں. اس نالج کی گہرائیوں تک پہنچے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ذمہ داری بنے گی کن کی بنے گی؟ انہی کی بنے گی. جی استاد. ٹھیک ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے قرآن مجید کی تفسیر کے معاملے میں. میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو بچیاں ہیں بڑی بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ مجھے استاذہ بننا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. دعوت و تبلیغ الگ میٹر ہے، تفسیر ٹوٹلی ڈفرینٹ میٹر. آپ کو کیا معلوم، آپ کے سامنے بولنے سے پہلے میں خود کو کتنا تولتا ہوں اور اس ساری باتوں کو کہاں کہاں تک جا کر دیکھتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ کچھ حدود و قیود بھی ہر چیز میں موجود ہے. اوکے ماشاءاللہ، ویری گڈ مریم، مجھے بہت خوشی ہوئی. آج بھی آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے ایک بہترین جواب دیا تھا. بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت آؤ. لیکن آپ سب سے ماشاءاللہ، آپ جو آگے جواب دیتے ہیں نا، چاہے غلط دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اٹس مین یو آر ٹرائنگ، یہی کرنا ہوتا ہے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. گڈ مس صبا، آئیے ثانیہ پڑھیں اگلا جملہ. جی سر. قل ان زللت فانما اضل على نفسی. قل فعل امر ہے، انت اس میں فاعل ہے، ان نفی ہے، نہیں ان شرط ہے. ہاں جی تھوڑا جلدی کر گئی آپ. جی ان شرط ہے، اور زللت یہ فعل ماضی ہے، ضاد لام لام مادہ ہے، اور انا اس میں فاعل ہے. باب کون سا ہے؟ ظل یذل باب ضاد سے. کیا ترجمہ ہوگا ان ضللت؟ آپ فرما دیجئے اگر میں ہاں جی کیا ہوا؟ اچھا بیچ میں کوئی آیت گمراہ. مس ہوئی ہے، بیچ میں آیت مس ہوئی ہے. جی سر. ہاں جی قل جاء. بتائیے کل کیا ہے؟ جی سر آئی نہیں ابھی. نہیں آپ ویسے یہی والی. اچھا ٹھیک ہے. قل فعل امر، انت اس میں فاعل ہے، جاء فعل ماضی، الحق ٹھیک ہے. جا الحق الحق، جا فاعل، الحق کیا ہوا؟ جاء فعل ہے، ٹھیک ہے. کل الحق فاعل. امر ہو گیا. جا جاء الحق الحق. کیا ترجمہ ہوا جا الحق؟ آپ فرما دیجئے حق آ گیا. حق آ گیا. جا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے مضارع؟ ماضی ہے سر. ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟
अलहक्कु है, अल हक है, कुल जा अल हक। आगे क्या है? वमा 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 युबदिउल युबदिउल, युब दिउल युबदिउल, युबदी बातिलु, वमा युबदिउल बातिलु, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक्सप्लेन कर दें पूरा। वाउ अतफ़े मा नफी का है, अबदा युबदिउ बाब इफ़ाल से है, बादाल हमजा मादा है, और इसमें अल बातिलु फाइल है। बाबे फ़ाल अब्दा युबदिउ मा युबदिउल बातिलु, अल बातिलु इसका फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ इसका? और बातिल सर अब्दा युबदिउ का मतलब है शुरू करना, हाँ जी, शुरू करना, पहली बार किसी तो काम की इब्तिदा करना। जी, और बातिल ने पहली मर्तबा शुरू नहीं किया। देखिए मुजारे है। हाँ, और बातिल पहले शुरू नहीं करता। हाँ जी, और बातिल पहले शुरू नहीं करता। वमा वमा युईदु, युईदु, युईदु का कौन सा बाब है, मादा क्या है? आइन वाउ दाल मादा है, आदा युईदु इयादतन बाब इफ़ाल से है, इसका मतलब होता है और लौटाना किसी चीज को, ठीक है। जी लौटाना, युईदु का फाइल क्या है? और हुआ है। हुआ है। सो वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईदु, ना ही बातिल पैदा करता है, इब्तिदा करता है, और ना ही लौटाता है, ठीक है, ना ही जी वो लौटाएगा। सही है। जी इस बातिल से मुराद यहाँ पर शिर्क है सारा, ठीक है। यानी ना ही तो ये जितने भी जिनको खुदा बनाया जा रहा है, ना ही उन्होंने कुछ शुरू किया है, ना वो शुरू कर सकते हैं, ना वो करेंगे, और ना ही वो लौटाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जी सर, आपको फिर इनका तर्जुमों में मीनिंग यूं बाज दफा यूं मिल जाता है, वमा युब्दिउल बातिलु, ना बातिल उभरा है, वमा युईदु, ना दोबारा उभरेगा, ना दोबारा लौटेगा। यानी क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? जा अल हक। अब यहाँ पर अल हक क्या है सानिया? अल हक्कु फाइल है सर, फाइल तो है क्या? हक है क्या है हक? किसको कहते हैं हक? यानी सच बात होना। कौन बताएगा ये अल हक क्या है? जा अल हक्कु। जी फौजिया मुबश्शिर बताएं, जा अल हक्कु, अल हक क्या है? सर कुरान पाक। कुरान पाक, इस्लाम, तौहीद, ये तमाम हक है सानिया। थोड़ा सा जी सर, दिमाग को खोलें। जा अल हक्कु वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईदु, इससे पहले कहा जाता था ना कि फलां खुदा है, फलां खुदा है, फलां खुदा है, तो इसलिए आपके जा अल हक्कु, हक आ चुका है। वमा युब्दिउल बातिलु, जो बातिल हैं, यानी ये माबूदान हैं, बात जो बातिल हैं, जिनको माबूद समझा जाता है, जिनकी बात की जाती है, वमा युब्दिउ, वो इब्तिदा नहीं करते, वमा युईदु, और ना ही वो लौटाएंगे। यानी अल्लाह ताला तो है ना कि उसने इब्तिदा भी की और लौटाएगा भी वो। ठीक है जी जी, गुड सानिया, वेरी गुड, माशाल्लाह। जी फौजिया मुबश्शिर, इन ज़लल्तु से शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन ज़लल्तु फइन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी। जी। कुल फ़िल अमर है, हम्म, अंत इसमें फ़ाइल है, इन शर्तिया है, ज़लल्तु फ़िल माज़ी, अना इसमें इसका फ़ाइल है, और ये कितने जुमला का दूसरा तर्जुमा बता दें, इन ज़लल्तु? कह दीजिए अगर मैं गुमराह हुआ। अगर मैं गुमराह हूं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? कहने वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। यहाँ पर हमें अल्फाज का जो चुनाव है ना, वो बहुत मुनासिब करना, जी। ठीक है। तो वो आप क्या समझती हैं, क्या हम इस कर सकते हैं इन ज़लल्तु? अगर मैं कौन बताएगा जी, क्या मुनासिब अल्फाज हम यहाँ पर चुनकर ला सकते हैं कि हम अदब और आदाब का मलहूज रख लें? जी जोया, क्या आ सकता है? उस्ताद यहाँ पे उस माने में ले सकते हैं कि रास्ते से हट जाना। हाँ जी, ठीक है फौजिया, जी जी रास्ते से हट जाना। यानी मैं इसीलिए ना, ये सूरत दुहा का जो तर्जुमा है ना, जी मिस फौजिया, पता है बात क्या है? जी जी ये जो अदब है ना, ये बड़ी चीज है। जी सही।
کہ انبیاء کی باتیں، انبیاء کی آیات، انبیاء کے جب ترجمہ اس طرح ہم کریں نا تو ہم اردو میں جملے تو ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بنتا یہی ہے، لیکن ہم کیا ہے وہاں پر بالکل ادب کے خیال رکھیں، ہم اپنی زبان کے، کیونکہ معاملہ بہت ہے۔ میں ایک تفسیر میں نے سننی شروع کی 2012 کی بات، 13 کی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے فالوورز ہیں ان کے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی تفسیر کی ایک آڈیو موجود تھی، یعنی ان کا ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ کسی نے ان کی تفسیر کی ہوئی تھی۔ تو میں اتنی باتیں نہیں جانتا تھا زیادہ، لیکن اس وقت تفسیر سننے کا مجھے، کہ میں پڑھتا بھی تھا اور ساتھ سنتا بھی تھا۔ تو ایک سورت ہی سورت تحریم، سورت تحریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جا رہی تھی، تو اس میں اس نے کہا نبی، کیونکہ وہ سورت تحریم میں ہے نا، انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے کے معاملات کچھ آئے تھے، جی اس ترجمے میں لکھا ہوا تھا اے نبی کی بیویوں تم زبان درازی کرتی ہو۔ مس فوزیہ کیا کہا میں نے؟ جی تم زبان درازی کرتی، استغفر زبان اللہ۔ درازی کرتی، یہ ادب ہے؟ نہیں، اگر ان مولوی صاحب کی بیوی کو کہا جائے کہ آپ کی بیوی زبان درازی کرتی ہے تو یقیناً ان مولوی صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی ازواج اللہ کے لیے علیہ ایسا وسلم۔ جملہ، میں تو ایسا علم سننے سے باز آیا، اس کے بعد میں نے نہیں سنی۔ کئی دفعہ مجھے دوست کچھ ایسے جو ان کاموں سے انوالو رہتے ہیں، مجھے کہتے یار فلاں صاحب کی تفسیر آپ نے کی آواز کیوں نہیں ہے آپ کی الماری؟ وہ بھائی نہیں ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ بھائی مجھے اس میں بے ادبی نظر آتی ہے، ان کے الفاظ کا چناؤ ہی اچھا نہیں۔ ٹھیک ہے بہت بڑے عالم ہوں گے، بڑا انہوں نے بڑی جدید طرز پر لکھا، سب کچھ لکھا، لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اب بتائیں مجھے، جو اس کو پڑھے گا تو انسان کیا ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، جس کو سن رہا ہوتا ہے، اسی کی طبیعت اپنانے لگ جاتا ہے، اسی کا انداز اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر وہی چیز داخل ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جب کبھی اسکالر کسی کو پڑھیں، اس کا انداز کتابت اگر کہیں بے ادبی نظر آئے نا آپ کو، چھوڑ دیں۔ کسی عالم دین کو سنیں، کسی مبلغ کو سنیں، اور آپ کو لگے کہ کہیں علماء کی بے ادبی ہو رہی ہے، کہیں صحابہ کی بے ادبی ہو رہی، فوراً چھوڑ دیں، چاہے جتنا مرضی فنکار کیوں نہ ہو، جتنا مرضی علم والا، نالج والا، جتنا مرضی اس کے پاس ہو دماغ اور دلائل، کچھ نہ سنیں اس کو، کیونکہ وہ سب اس کا انداز آپ پہ سرایت کر جائے گا، اور اس نے ایک نیا شاگرد پیدا کر دیا خاموشی سے۔ آپ سب میرے ساتھ، آپ میں سے اعراب القرآن میں، اور آپ میری پرانی شو جو ویڈیو بھی سنتے ہو، میں نے کبھی کسی عالم دین کا تنقید نہیں کیا، کسی کا نام نہیں لیا، بہت ہو گیا زور کبھی میرے منہ سے نکل گیا ہوگا بہت اس بات میں، ابھی بھی میں نے جن کا تذکرہ کیا میں نے ان کا نام نہیں لیا، جو انہوں نے، جو مجھے مناسب نہیں لگا میں نے بتا دیا کہ یار یہ بات اس طرح ایسے نہیں ہوتی۔ اب ایک سورت ضحیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب سورت ضحیٰ کتنی پیاری سورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آئی ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں، علم یجدک یتیما فآوى، کیا ہم نے آپ کو، اب دیکھیں یتیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغیر باپ کے۔ بغیر باپ، نہیں بغیر باپ کے نہیں، جس کے والد فوت ہو گیا ہو۔ جی جی، یعنی کہ بغیر فوت ہو گئے۔ باپ کے، اللہ معاف کرے معاملہ آپ کا۔ اب دیکھیں، اب آپ نے اپنے جملے کو خود انالیسس کریں، جی جی سر، غلطی بہت سے خطرناک جملہ ہے یہ، بغیر باپ کے۔ ہاں جی، یعنی کہ ان کے والد فوت ہو چکے۔ ہاں صحیح، بالکل، دیکھیں بغیر باپ کے، اللہ رحم کرے۔ نہیں سر، غلطی تو ہوگی باقی۔ نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہی ہوتا ہے، ہمیں کیسے
सही है नौ। सर। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया, यानी हमने आपको यतीम नहीं पाया, फआवा उसने आपको ठिकाना दिया। अलम यजिद का, क्या उसने आपको, फिर है ववजदका दाल्लन फहदा। अब देखिए दाल्लन आ रहा है, अब जी इसका सर। सीधा कई आएंगे जो उनको सीधा कर देंगे जी, और उसने आपको गुमराह पाया। मुझे बताएं ये जुमला यहाँ का तर्जुमा अच्छा लगेगा? नहीं सर नहीं। इसलिए फिर वो क्या, जो अदब का वो तकाजा सामने रखते हुए कहते हैं हमने आपको राह से हटा हुआ पाया। अब राह से हटा हुआ और गुमराह बड़ा फर्क है। राह से हटे हुए में यह कि अदब का भी लिहाज है, क्योंकि बात किन की हो रही है, वो वजदका दाल्लन फहदा, यानी आपको राह से हटा हुआ पाया और आपकी रहनुमाई कर दी कि भाई आप नबी हैं। फिर आप फिर तो आगे वो वजदका आइलन। अब आइल कौन होता है? जो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारता हो, ठीक है, यानी उसके पास माल की कमी हो, गुर्बत। यहाँ क्या होगा? वो वजदका आइलन, हमने आपका हाथ तंग पाया। उसने वाजदा का, मैं हम चूंकि अल्लाह की तरफ मेरे मुंह से बार बार हमने निकल रहा है, ववाजदा का आयरन, और उसने आपको, आपके हाथ को क्या है, तंग पाया। फअगना, उसने आपको गनी कर दिया। वैसे कैसे गनी किया था फौजिया, मिस फौजिया, अल्लाह ने, बताएंगी? सर उनको चाहत नहीं रही थी मालो दौलत नहीं की। नहीं, देखें अब यहाँ कुरान मजीद बड़ा प्यारा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु चले कोई बताएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ क्या फरमाया? फअगना, गनी कर दिया। कैसे गनी किया था जी जोया? उस्ताद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह के वेरी जरिए। गुड मिस फौजिया, देखा? अच्छा। पता है ये बातें कैसे पता चलती हैं? सीरत पढ़ने से। आप सीरत अगर डिटेल से पढ़े ना, ये बातें वहां समझ आती है। इसीलिए कुरान और सीरत अलग नहीं की जा सकती। जी सर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनका निकाह किया, तो क्या किया? आपको मालदार कर दिया। तो इसलिए अगर कोई बंदा किसी मालदार औरत से शादी कर ले तो कोई इसमें ऐब की बात नहीं है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चंद बातें हम इधर से उधर चले गए सर जी। सर वो जो फाइल की सिफ्त वाला जवाब था वो सबा अजीज ने दिया था आपको। अच्छा ठीक है, ओके। सो मिस फौजिया, इसका बताएं जवाबी शर्त क्या है? सर फा जवाब शर्त से स्टार्ट हो रहा है, इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी जवाब शर्त। ठीक है, इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी। सबा अजीज ने उसको रब्बी की सिफ्त बनाया था और वहां पे रब्बी लफ्ज जो है वो मंसूब था। ठीक है, बोलें जवाबी शर्त क्या है? सर इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी, ये जवाब शर्त है। इन्ना हरफ ताकीद है, माकाफा है, अदिल्लु वाहिद मुतकल्लिम मुजारिक, और इसमें अना फाइल है, अला नफ्सी मुतल्लिक हो जाएगा। नफ्सी मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तो क्या तर्जुमा हुआ? आप कह दे अगर मैं राह से हटा हुआ हूँ राह से हटा हूँ तो बेशक अपनी जान, तो बेशक सिर्फ अपनी जान पर ही। सर अब इधर अदिल्लु का क्या तर्जुमा करें? अपनी राह अच्छा, अपनी इसमें जान क्या से। है कि इसमें ये जो अला नफ्सी जब आता है ना, अला जब जी आ जाए ना वल्ला यदिल्लु के साथ, इसका मतलब यूं लिया जाता है कि उसका जो इफेक्ट है वो जिसकी तरफ किया जा रहा है। यानी अगर हम कहें इन, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इन्नमा यदिल्लु अला नफ्सिही, कि उसके राह से हटने का असर उसके अपने ऊपर ही है। तो ये अच्छा इन अच्छा। दललतु, अगर मैं राह से हटा, फइन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी, तो मेरे राह से हटने के असरात मुझी पर हैं, उसका मैं ही जिम्मेदार हूं, उसका नतीजा भी मुझे ही भुगतना होगा। जी सर। ठीक है, अदिल्लु का फाइल क्या है? अना। आना, गुड, ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। मरियम आइए। जी उस्ताद।
آگے پڑھیں. استاد وہ جو بات بتا رہے تھے نا وہ بدل جب میں نے بولا تھا تو پھر ساتھ ہی سسٹر صبا نے نا جب آپ نے مجھے کہا تھا نا وہ صفت کیسے بن سکتی ہے اس سے مشترکات والی بات، تو پھر ساتھ ہی سسٹر صبا نے یہ بتا دیا تھا فائل والی بات نا کہ وہ فائل کا وہ ہے. ٹھیک ہے سر. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب. جی استاد واو کو ہم عطف لے لیں گے ان شرطیہ. اہتدیت فعل ماضی، ہا دال یا اس کا مادہ ہے باب افتعال سے، اور انا فاعل. اس کے بعد فا رابطۃ یہ جملہ تو شرطیہ ہو گیا. اس کے بعد فا رابطۃ الشرط، اور با جو ہے حرف جر، اور ما جو ہے موصولہ جس کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا حالت جر میں. اور آگے صلۃ الموصول یوحی الیہ ربی، یوحی فعل ماضی سوری باب افعال سے، واو ہا یا اس کا مادہ ہے، اور الیہ جو ہے متعلق فعل، اور ربی کو جو ہے استاد ہم فاعل کنسیڈر کر لیں گے میرے رب کی طرف. ٹھیک ہے. ان کیا ترجمہ ہوا؟ اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو استاد پھر با کو بوجہ کہہ سکتے ہیں، وجہ جی اس جی کے جی جی ٹھیک ہے. تو وجہ اس کے جو وحی کی گئی میری طرف میرے رب کی طرف سے. ہاں جی، میں اگر ہدایت پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، تو یہ بس سبب اس وحی کے جو میرے رب کی طرف سے کی گئی. فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہاں ماں پہ ماں کو مصدریہ بھی مانا جا سکتا ہے، موسٹلی مصدریہ ہی آپ مانیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ماں مصدریہ کرائے گا. یاد رکھیے گا با سببیہ کے ساتھ جو ماں آتا ہے نا، یہ موسٹلی ماں مصدریہ ہوتا جی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے سر. اوکے. سو کیا آپ نے اس آیت سے کیا پیغام لیا ہے کہ ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی. استاد کے شر کو اپنی طرف خاص کرنا چاہیے، اور ہدایت یعنی خیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مطلب اللہ کی طرف سے یعنی راجع نبی ہوتی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ آپ اس طرح انہیں کہیں اگر میں راہ سے ہٹا ہوں، اس راہ کے ہٹنے کا جو ضرر ہے وہ مجھے کو ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ میرے رب کی طرف سے وہی کے سبب. وہی کے سبب. ٹھیک، یعنی ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کیسے کرنا چاہیے کہ خیر کی ہمیشہ نسبت اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. عائشہ صدیقی آئیے، جی استاد جی. آگے پڑھیں. انہو سمیع قریب. انہو سمیع قریب، خبر انہ کیا ہے؟ سمیع قریب. دو خبریں ہیں، خبر نمبر 1، خبر نمبر 2. ہوا کیا ہے یہاں پر؟ جی یہ اسم انہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ انہو سمیع قریب. یقیناً وہ بہت قریب اور بہت سننے والا ہے. ہاں جی، انہو سمیع اور قریب نہیں ہے، انہو سمیع بہت، وہ خوب سننے والا، بہت قریب ہے، اور نہیں جی کرنا خوب یہاں پر. سننے والا. جی خوب سننے والا بہت قریب ہے. اور کیوں جی نہیں کرنا؟ کیونکہ واو نہیں ہے. واو نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا نہیں ہے، تو واو ہونے سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ ہم نے اور کیوں نہیں لکھنا یہاں، صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ واو نہیں ہے، اس کی ایک ریزن ہے کہ کیوں نہیں ہے واو. نہیں پتا استاد جی. میں اگر جملہ لکھتا ہوں انا طالب و طبیب، کیا ترجمہ ہے؟ میں طالب علم ہوں اور ڈاکٹر ہوں. اور اگر میں جملہ لکھتا ہوں انا طالب طبیب، میں طالب علم اور طالب علم نہیں، پھر بھی اور آ جا رہا. جی آ جا رہا تو استاد جی. کون بتائے گا؟ میں نے بتایا تھا، اعراب والوں کو یاد نہیں ہے؟ صبا کیا بتایا تھا؟ سر واو آنے سے پھر دونوں صفات ایک وقت میں نہیں ہوتی ہیں جس کے ہاں بارے جی، میں بھی کہا جائے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. واو آنے سے دونوں صفات ایک وقت میں نہیں ہوتی ہیں.
अच्छा ये जो अल्लाह बस सुब्हानहु व तआला के अस्मा के साथ आ रहा होता है ना, इन्नहु समीउन करीबुन, यानी अल्लाह ताला समी और करीब एक ही वक्त में ये दोनों सिफात अल्लाह में पाई जा रही हैं। इसीलिए पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला की सिफात बिना वाव के आती हैं। रहीमुन, जी गफूरुन, शकूरुन, मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये क्यों वाव के बिना आ रही हैं कि ये सब एक ही वक्त में मौजूद हैं। और दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें दो सिफात एक ही वक्त में मौजूद हों। यानी मैं तालिब इल्म भी हूं और डॉक्टर भी हूं। हो सकता है मैं किसी कोई और इल्म हासिल कर रहा हूं, मैं अरबी सीख रहा हूं, उसका मैं तालिब इल्म हूं, लेकिन दूसरी तरफ से मैं डॉक्टर भी हूं। लेकिन मैं ये कहूं अना तालिबुन तबीबुन, तो इसका मतलब मैं हर वक्त तालिब इल्म भी हूं, हर वक्त डॉक्टर भी हूं, ये मुमकिन नहीं है। यानी ये दोनों कंडीशन मेरे अंदर एक ही वक्त में नहीं पाई जा सकती। यानी मुस्तकिल मैं तालिब इल्म भी हूं और मुस्तकिल डॉक्टर भी हूं। सारा काम ही मेरा इसी में मसरूफ रहता है। यानी आप देखें इंसान क्या होता है। अब हम सब सुनने वाले हैं ना, जी मैं कहूंगा कि मैं देखता भी हूं और सुनता भी हूं, लेकिन अल्लाह ताला का देखना और सुनना में और इंसान के देखने सुनने में फर्क है। अल्लाह की सिफात उसमें हर वक्त पाई जा रही हैं और सब की सब पाई जा रही हैं। हम में सब सिफात नहीं होती हैं। अब मैं आपके सामने से बैठा हूं, मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूं, उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं देख रहा। यानी मेरी लिमिटेशंस हैं। अल्लाह ताला की सिफात अल्लाह ताला में इसीलिए ये वाव के बगैर आती हैं, और इसका तर्जुमा कभी भी और से ना करें, ठीक है। जी यानी इन्नहु समीउन करीबुन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाव ना आने का फर्क पता चल गया होगा। अल्लाह ताला डॉक्टर इस्रार साहब रहमतुल्लाह अलैह को ज़े खैर अता फरमाए, उनको बरकतें अता फरमाए। ये बात मैंने उनसे उनके एक लेक्चर में सीखी थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। माशाअल्लाह, गुड। जोया आइए, जी उस्ताद। पढ़ें। वलो तरा इज़ फ़ज़िअू फ़ला फ़ौत व उख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब। वाव अतफ, लो अदातुश शर्त है गैर जाज़िमा, और तरा फ़ेलुश शर्त, रा हमज़ा या इसका माद्दा रआ यरा बाबे फ़ास से, और इसका फ़ाइल अंता। इज़ फ़ज़िअू ये ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह बनकर उस्ताद मफ़ऊल फ़ीही हो जाएगा। ठीक है, और इज़ ज़र्फ़ है, उसके बाद फ़ज़िअू ये मुज़ाफ़ इलैह, फ़ा ज़ा आइन इसका माद्दा, फ़ज़िअ यफ़ज़अu बाबे सीन से, और ये फ़ेल माज़ी है, इसका फ़ाइल हुम। ठीक है। अ, फ़ज़िअu के मानी उस्ताद घबराए हुए होना। डरना, खौफ और फजा में डरना। फर्क क्या है? फजा की शिद्दत ज्यादा होती है, ठीक है। जी खौफ में क्या होता है? शिद्दत कम होती है। जी। और अगर आप देखें जब वो डरे हुए होंगे, फ़ला फ़ौता, उस्ताद इसका जवाब शर्त नहीं है यहाँ पर। नहीं है, जवाब शर्त नहीं है। जी वलौ तरा इज़ फ़ा फ़ज़िअू। अब इसीलिए जब इसके जवाब शर्त नहीं है तो इसका तर्जुमा किया जाता है काश आप देखें जब वो डरे होंगे। जी ओके, आगे। ठीक है। फिर फ़ा अतफ, लाइन नफ़ी लिल जिन्स है, और इसका इस्म है फ़ौता, इसकी खबर भी नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो जी फौतुन क्या मतलब होता है? फौतुन उस्ताद फ़ौत यहाँ पे फरार की जगह। मैंने आपसे कुरान मजीद में लिखा तर्जुमा तो नहीं पूछा, मैंने कहा फौत का मतलब क्या होता है? फ़ौत यानी ख़त्म हो जाना। फौत का असल मतलब होता है किसी चीज का हाथ से निकल जाना। जी ठीक है। हम कहते हैं ना फाततिस सलातु, क्या कहते हैं? जी नमाज फ़ौत हो गई। नमाज फौत हो गई, जी फाततिस सलातु। क्या मतलब होता है नमाज फौत हो गई? यानी निकल गई हाथ से। छूट गई, हाथ से छूट गई। जी नहीं, छूट गई तो इसका मतलब है छूट जाना, फला फौता। तो फिर इसको अब हम कुरान मजीद की यहाँ इसका मानी लेंगे तो इसका क्या मतलब है? वलौ तरा इद फज़िउ, काश आप देखें जब वो डरे होंगे, उन पर खौफ तारी होगा। कहाँ पर होंगे खौफ से? फला फौता। अब वो खौफ से कहाँ पर होंगे तो क्या चाह रहे होंगे बताइए? यानी वो उससे निजात चाह रहे हैं, उससे हटना चाह रहे हैं, उससे दूर निजात भागना चाह चाह रहे रहे हैं, फरार चाह रहे हैं। हैं, जी निकलना चाह रहे हैं, जी। ठीक है। तो क्या कहा? फला फौता। तो उनके लिए कोई निकलने की जगह नहीं होगी।
ان کے لیے فرار کی بچنے جگہ کی، فرار کی، نکلنے کی، چھوٹ جانے کی جی کوئی کنڈیشن نہیں ہو. فلا فوت، لا نفی جی جنس. آگے بڑھے. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب. جی واو عطف اخذو فعل مجهول ہے، فعل ماضی مجهول، حمزہ خازال اس کا مادہ، اخذ یاخذ باب نون سے اس کا نائب الفاعل ہے ہم، اور ٹھیک ہے من مکان قریب یہ متعلق فعل، مکان قریب یہ مرکب توصیفی ہے، اور ٹھیک وہ ہے، پکڑ لیے جائیں گے قریب جگہ سے. قریب کی جگہ سے. ٹھیک ہے. مکان کون سا اس میں ہے؟ سر اسم المکان ہے. مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کاف واو نون. کاف واو نون، مفعل کے وزن پر. مکان، مفعل، مکان. ٹھیک ہے. جی کاف واو نون، مکان، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے. ٹھیک ہے. اب قریب کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہیں عذاب ان کے قریب ہوگا. قرآن مجید میں نہیں مکان قریب موسٹلی آخرت کی میننگ میں ہے. ٹھیک ہے. جی اور ٹھیک ہے. مکان بعید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکان بعید کا معنی نہیں پتہ استاد. دنیا میں لیا جاتا ہے، دنیاوی، جی ٹھیک دنیا ہے. کو مکان قریب کہا جاتا ہے، مکان جی بعید کہا جاتا ہے. اوکے پڑھیں. جی وقالوا آمنا به، واو عطف قالو فعل ماضی، قاف واو لام اس کا مادہ، قال یقول باب نون سے اور اس کا فاعل ہم. آمنا به یہ جملہ فعلیہ اس کا مقولہ ہے، حمزہ میم نون فعل کا مادہ، آمنا یؤمن باب افعال سے، اور یہ فعل ماضی ہے اس کا فاعل نحن، اور به متعلق فعل، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ہو ضمیر اب یہاں پر قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اللہ بھی ہے، اسلام بھی ہے. تو اب یہ ضمیر کہیں بھی پیچھے، جو چونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو وہ جہاں جا سکتی ہے وہاں لے جائے گا. گڈ، ویری گڈ. اوکے فہیمہ آئیے جی سر. آگے پڑھیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ. واو عاطفہ، انا حرف استفہام ہے، اسم استفہام ہے، اور یہ خبر مقدم ہوگا. اور لہم اس میں متعلق، التناوش مبتدا مؤخر، اور من مقام بعید یہ متعلق ہو جائے گا. مقام مکان موصوف اور صفت اس کی بعید ہو جائے گی. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور کہاں سے ان کے لیے پانا ہے، تناوش کا یہی مطلب سر بتایا تھا نا آپ نے، تناوش دور کی جگہ سے. ہاں جی. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے ان کے لیے حاصل کرنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیا ہے اس کو یوں سمجھ لیں، کیا وہ روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ ڈر گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اب دنیا قریب رہ گئی کہ بعید ہو گئی؟ بعید ہو گئی سر جی. اب تو بعید ہو گئی نا. ایمان کہاں لانا تھا، آخرت میں جا کے یا دنیا میں رہ کر؟ دنیا میں لانا تھا جو چھوٹ گئی. دنیا میں لانا تھا. اب دنیا تو دور ہو چکی ہے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی اب تو وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اتنی دور سے یہ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کھانے کی کوئی ٹیبل ہو اور آپ دور سے کھانے کی کوشش کر رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے. جب آپ قریب تھے، آپ کھانا آپ کے سامنے پڑا تھا تو آپ نے نہیں کھایا. اب آپ دور سے بیٹھ کے ٹرائی مار رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل. اور تناوش کا لفظ یہاں پر اس لیے لایا گیا کہ اونٹ اپنی گردن کو لمبی کر کے پانی پیتا ہے حوض سے، وہ دور سے ہی پی لیتا ہے. وَأَنَّا لَهُمْ، اب انہیں گردنیں لمبی کر کے یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے حاصل کریں گے؟ آگے پڑھیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَقَامٍ بَعِيدٍ. واو اس میں حالیہ ہے اور قد تاکید کے لیے آیا ہے. کافرو میں کاف را باب نون، ہم اس کا فائل ہے، بھی متعلق ہے، من قبل بھی متعلق ہو جائے گا. اور حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں پہلے، اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں اس کا، اس سے پہلے. ہاں جی.
وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَقَامٍ بَعِيد، واو عاطفہ، یقذفون قاف زال فا مادہ باب ڈاٹ سے ہم فائل، بالغیبی متعلق، من مقام بعید بھی متعلق نمبر 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یقذفون کا فائل کیا ہے؟ ہم ہے. ہم ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد؟ جی اب یہاں مکان بعید سے مراد یہاں پہ وہ نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے کہ جب قریش دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ یقذفون بالغیب کرتے تھے. انکار کر جی وہ دور سے یعنی تیر پھینکتے، یعنی دور سے نشانے بازیاں کرتے تھے. کس چیز کی نشانے بازیاں؟ یعنی کہ وہ یہ اللہ کے بارے میں جو ان کو ایگزیکٹ آئیڈیا تو نہیں تھا. نہیں، وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہیں، جادوگر ہیں، خدا نخواستہ دیوانگی ہے، اس سب کی طرف ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد. صحیح، ٹھیک ہو گیا سر. یعنی اور وہ دور کی جگہ سے اٹکل پھچو لگاتے تھے. یعنی کیا ہے؟ گمان کے تیر چلاتے تھے کہ یہ ہیں، گمان کے تیر چلاتے تھے. اوکے جی، آخری آیت اب کرتے ہیں ہم. ماشاءاللہ آج ہماری سورہ ہو رہی ہے مکمل. آئیے مس عظما. جی سر. جی. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. حیلہ یہاں پر فعل مجہول ہے ماضی کا، اور یہ حالہ یحول باب نون سے ہے، ہا یا لام مادہ ہے، اور ہوا اس میں فاعل ہے. بینہم ظرف ہے، یہ متعلق بنے گا، ظرف مضاف الیہ. واو یہ عطف ہا ہے. واو لام ہے. جی سر، ہا واو لام. جی سر. ٹھیک ہے، بولیں. جی. بینہم میں بینہ ظرف ہے اور ہم مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو گیا ہیلا کا. واو عطف ہے، اور بینہ پھر ظرف آ رہا ہے، ما موصولہ مجرور ہے، اور یشتہونا کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے بینہ کا. اشتہا یشتہو سے فعل مضارع باب افتعال سے، اس میں ہم مادہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اور رکاوٹ ہے ان کے درمیان اور اس کے جو وہ چاہ رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ کیا چاہ رہے ہیں وہ جس کی اور ان کی اور درمیان رکاوٹ ڈالی گئی؟ سر اب تو ایمان چاہ رہے ہیں نا وہ. ہاں جی، ایمان چاہ رہے ہیں، توبہ قبول کر لی جائے، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے وہ دے دی جائے. جی ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ ان کی اور ان کی اس خواہش کے درمیان میں پردہ ڈال دیا، رکاوٹ. جی. اوکے، آگے. کما فعل باشیاءہم من قبل. جی. کما سر یہاں کاف حرف جر ہے اور ما موصولہ مجرور ہے، جی، اور اس کا صلہ آ رہا ہے فعلا، یہ بھی فعل مجہول ماضی ہے، ہوا نائب الفاعل ہے، اور بھی اشیاءہم متعلق آ گیا مرکب اضافی کنسٹرکشن میں. اور من قبلو اس میں سر دوسرا متعلق بنا سکتے ہیں یا ہم کا حال بھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں آپ متعلق بنا دیں. شیعۃ کی جمع ہے اشیاء. ٹھیک ہے. جی جی جی. شیعہ اور پھر یہ جمع الجموع ہے، اشیاء یعنی گروہوں. اچھا اوکے سر. کما فعل باشیاءہم من قبل کیا ترجمہ ہوا؟ جس طرح کیا گیا اس سے قبل ان کے گروہوں میں، ان کے گروہوں کے ساتھ. ان کے گروہوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں ان سے پہلے بھی تو گروہ آئے نا. کما فعل باشیاءہم من قبل، انہوں نے انکار کیا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی صلاحیت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اب یہ نہیں لا سکتے، کبراڑے آ گیا. اوکے آگے بڑھے. انہم کانوا فی شک مریب. جی. انا حرف مشبہ بالفعل اور ہم اسم کانو، اسم انا، اور آگے کانو فی شک مریب خبر انا. خبر انا میں کانو کا اسم ہے ہم، اور فی شک مریبن یہ خبر کانو ہو جائے گا. شک مریبن مرکب توصیفی، اور مریبن اسم الفاعل ہے، ارابا یریبو باب افعال سے. اور اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. ہاں جی، وہ سب.
ہاں جی، الجھن میں ڈال دینے والے میں. جی تردد سر. ہے نا، اراب یوریبو، تردد کا جی. الجھن کا، یعنی پہلے تو شک ہے، اور وہ شک بھی کیسا ہے جس میں الجھن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. جی ایسا سر. شک جو انسان کو الجھن میں ڈال دے. انہم کانوا فی شک مریب. چلیں جی، الحمدللہ سورۃ سبا مکمل ہوئی. الحمدللہ. اب آپ لوگوں کو ایک خبر دوں اس کے بارے میں. کل آپ کی اس پوری سورہ کا ٹیسٹ ہوگا. سنا آپ سب نے؟ کیا ہوگا جی مس عظمیٰ، میں نے کیا کہا ہے؟ جی سر، ٹیسٹ ہوگا کل انشاءاللہ. پوری سورہ کا. ٹھیک ہے، اب ہم ایسے ہی جی کیا سر. کریں گے، جب ایک سورت مکمل ہوگی اس پوری سورت کو لے کر آئیں گے، پوری کی پوری کمپلیٹ. اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایک ایک آیت پوچھوں گا کہ جی آپ جی مجھے سر. پوری آیت کی گرامر بتائیں. نو، I'll just ask random question گرامر کے اور تفسیر کے. اچھا سر، ٹھیک ہے سر. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ابھی آپ پڑھیں گے اور ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے سورہ سبا کی پہلی آیت بھی دوبارہ کھول کے نہیں دیکھی ہوگی کہ اس میں کیا ہے. جی سر. تو جب آپ پوری سورہ ایک دفعہ سنیں گے، کوشچن آنسر تفسیر کے، گرامر کے، ترجمے کے ہوں گے، تو انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن پر کیا ہے کہ وہ اسکرپٹ ہو جائے گی. ابھی کیا جی ہے کہ ہم سر. آج پڑھ رہے ہیں نا، ابھی پہلا جو رکوع ہے وہ تو ہم نے پڑھا تھا 10 دن پہلے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا جی سر. ٹکنا اتنا آسان نہیں ہے. جی سر. کل انشاءاللہ ہم کوئی ایسا بھی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی فیل پاس ہوا ہے، بس کیا ہے آپ لوگوں کو ایک ریوائز کروانے. جی سر. اور پرسوں سے ہم انشاءاللہ پھر سورۃ الفاتر کی ابتدا کریں. ٹھیک ہے جی. سر ایک انشاءاللہ. رائے لے لیجئے کہ یہ لوگ کمفرٹیبل ہیں یا ان کو ٹائم چاہیے، کیونکہ تیاری میں تو بہت کم ٹائم ہے نا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی مسئلہ نہیں. تیاری یہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پاس فیل ٹیسٹ. دیکھیں جس کو نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. بس ایک دفعہ وہ سورت پڑھ لیں، تو اتنی لمبی سورت بھی نہیں ہے. میرے خیال 3 رکوع ہیں یا 4 رکوع ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں جس میں پاس فیل کچھ ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے.